بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے آپ کو ناول کس طرح کا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو کیونکہ شادی مجھے لگتا ہے مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ جاؤ پھر، کس نے کہا ہے یہاں کھڑے ہونے کے لیے؟ اوپر سے مجھے گفٹ دے کر وہ بھی لے لیا۔ پھول تم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، فراک بھی نہیں ہے یہاں۔ میں کل سے تم سے پوچھ رہی ہوں، تم ہو کہ منہ میں دہی جمایا ہوا ہے۔ چپ رہو، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ چلو کھانا سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اس نے ایمان کو باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ منہ بند، تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ کب سے میں سوچ رہا ہوں تمہاری زبان کا آپریشن نہ کروا دوں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ ایمان نے دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے کو زور سے پکڑا۔ نہیں، میں وارن کر رہا ہوں، اب مجھے آواز نہ آئے، اوکے اوکے۔ ایمان نے جواب نہ دیا تو پھر سے پوچھنے لگا، جواب کیوں نہیں دے رہی ہو تم؟ خود تو کہا ہے آواز نہ آئے، پھر سوال کیوں پوچھ رہے ہو اب؟ یا اللہ، میرے گناہ معاف کر دے اور اس بلا سے میری حفاظت فرما۔ تو ہی ہے۔ عبادت نے خود اس کو برش کروایا، پھر چہرہ دھلوا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ایمان نے کھانا ختم کیا تو اسے دوائی دی، تب تک ڈاکٹر بھی آ گئے۔ آر یو ریڈی؟ ایمان نے سر ہلا دیا۔ عبادت نے اس کے پاس بیٹھ کر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے جیسے وہ آہستہ آہستہ پٹی اتار رہے تھے، درد کی وجہ سے ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر عبادت نے اسے کس کر پکڑ لیا۔ کچھ دیر بعد پٹی اتر گئی تو ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے ہاتھ ہلانے کو کہا۔ نہیں ہو رہا۔ اس نے کوشش کی مگر درد بھی بہت تھا۔ ہوگا، کوشش تو کرو۔ چلو، عبادت نے اسے کندھے سے پکڑ کر تسلی دی۔ نہیں ہوا، آنکھیں بند کرو اپنی۔ عبادت کے کہنے پر اس نے ایسا ہی کیا۔ نہیں ہو رہا، میں نے کوشش کی ہے۔ ایمان نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا۔ اب تایا جان کو یاد کرو ایمان، وہ آج ہوتے تو کیا کہتے؟ ابو! ایمان نے بند آنکھوں سے طاہر کا چہرہ دیکھا جو باہیں پھیلائے اسے بلا رہے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہو رہے تھے۔ ابو! ایمان چاہتی تھی کہ وہ رک جائے۔ اس نے وہی ہاتھ آگے بڑھایا جو کمزور تھا۔ آنکھیں کھولو ایمان، عبادت نے نم لہجے میں کہا۔ عبادت! سامنے کا منظر دیکھتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر ایک انگلی ہلائی تو وہ حرکت میں آئی۔ اب وہ ساری ایک ایک کر کے ہلا کر خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ ایمان، سچ ہے یہ؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں؟ عبادت نے خوشی سے اسے گلے لگایا تو ڈاکٹر ہنس کر باہر چلے گئے۔ آئی ایم سو ہیپی ایمان! سب کتنے خوش ہوں گے نا تمہیں دیکھ کر، ان کے ایکسپریشنز ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ایمان اس سے دور ہوئی تو عبادت نے اس کے ہاتھ پہ پیار دیا۔ ڈاکٹر سے بات کر کے اس نے ایمان کو ڈسچارج کروا لیا۔ عبادت خود بھی ایک ڈاکٹر ہی تھا تو مشکل والی بات تھی ہی نہیں۔ زخم پورے بھرے تو نہیں تھے مگر روزانہ جو اس کی پٹی ہونی تھی وہ عبادت خود بھی کر سکتا تھا۔ ہسپتال سے گھر کا سفر ایمان نے اس کے بازوؤں میں ہی کیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر عبادت خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ فلائٹ بھی کل کی کروائی ہے تاکہ تم آج تھک نہ جاؤ، تب تک آرام کرو۔ مجھے کپڑے بدلنے ہیں، ان پر صبح کی دوائی لیتے وقت کچھ گر گئی تھی، کل ہی چینج کر لینا، کچھ نہیں ہوتا، ابھی ریسٹ کرو۔ عبادت کے کہنے کی دیر اس نے اس کے لیے ٹراؤزر کے ساتھ اپنی ہی شرٹ نکال لایا۔ وہ تو ڈھیٹ پوری۔ عبادت غصے سے، یہ پہنو اب، پیکنگ کی ہوئی پڑی ہیں ساری، یہیں اوپر پڑی تھے، اب میں نے نکال دی ہیں، پہننے ہیں تو پہنو ورنہ واپس دو۔ آگے بڑھ کر اس سے کپڑے لینے چاہے جو ایمان پیچھے کھینچ چکی تھی۔ تو کیا صبح ہی انہی کپڑوں میں گھر جاؤں گی؟ وہ میں نے نکال لیے ہیں، فکر مت کرو۔ اب یہ ٹھیک نہیں لگ رہے تو مجھے دے دو۔ نہیں ٹھیک ہے۔ اب منہ بگاڑ کر اس نے عبادت کو دیکھا۔ یہیں پر چینج کر لو، بیڈ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کو کہتا وہ جان کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ لو، مجھے نہیں کرنے چینج۔ اس کی حرکت دیکھ کر وہ غصے سے اس کے دیے کپڑے گول مول کرتی صوفے پر پھینک چکی تھی۔ ہاں سوری یار، اچھا کر لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ ایمان نے چینج کرنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ ٹراؤزر تو ٹھیک تھا، شرٹ اسے ڈھیلی لگی، کبھی نیچے ڈھلک جاتی تو واپس اسے اوپر کھینچ لیتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پہلے سے پہنے ہوئے سوٹ کا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے اوڑھ لیا۔ عبادت کمرے میں آیا اور ایمان کو دیکھ کر ہاں بہت اچھا آئیڈیا ہے، کمبینیشن اچھا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ۔ جوس کا گلاس اسے پکڑا کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔
جب سے ہم یہاں آئے ہیں تمہیں کچھ ملا تھا کیا؟ کیا مطلب؟ ایمان نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب تمہارے لیے کوئی گفٹ وغیرہ آیا تھا جب میں گھر پہ نہیں تھا؟ تمہارے علاوہ تو کسی نے نہیں بھیجا، میں کون سا یہاں کسی کو جانتی ہوں؟ میرے علاوہ؟ ہاں، وہ جو اس دن تم نے پھول بھیجے تھے اس روم میں رکھ کے بھول گئی تھی میں۔ اچھا، وہ جو اس دن تم اپنے روم میں دیکھ کر بھاگی تھی۔ بات ختم کر دے اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور عباد نے زبان دانتوں میں دبائی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ ایمان پوری سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ صبح میں نے دیکھے، بس اسی لیے۔ جلد ہی وہ بات سنبھال گیا۔ تم سو جاؤ، اب میں یہیں ہوں۔ اچھا، کس کی اتنی جرأت کہ اس کی بیوی کو کچھ بھیجے، وہ بھی تب جب عباد اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا۔ صبح کی فلائٹ سے دونوں واپس آ گئے تھے۔ عباد گھر پر کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ ایمان کو لے کر آ رہا ہے۔ سرپرائز! عباد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا زور سے چلایا، جس پر سب کام چھوڑ چھاڑ کر باہر آ گئے۔ ایمان! سب لوگ چہروں پر مسکراہٹ سجائے ان کی طرف بڑھے جو عباد کے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ حد ہے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں۔ عباد منہ پسورتے عالمدین کو دیکھا جہاں ایمان ان کے گلے لگی کھڑی تھی۔ آ جاؤ تم بھی۔ عالمدین نے اسے اپنے پاس بلایا تو عباد بھی ان کے گلے لگ گیا۔ ایمان ان سے الگ ہوتی آمنہ کے گلے لگی۔ عباد بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ حسن ایمان کے پیچھے ہی تھا۔ ابھی اس نے رخ بدلا تو اس کا ایک ہاتھ عباد نے پکڑ کر روک لیا، مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ دونوں کے ہاتھ ایمان کی اوڑی چادر میں چھپ گئے تھے۔ چھوڑو پلیز، چاچو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے کیوں چھوڑ دوں؟ پہلے کچھ دینے کا وعدہ تو کرو۔ ایمان! چھوٹے پاپا سے ناراضگی ہے کیا؟ اسے اپنی طرف آتے نہ دیکھ حسن نے شکوہ کیا۔ نہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں، وعدہ جو کہو گے دے دوں گی۔ چھوڑو اب۔ ہاں تو جاؤ، میں نے کب پکڑا ہے؟ اس سے الگ ہوا تو چھوڑ کر جلدی سے حسن کی طرف چلی گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ عباد روم میں آیا تو ایمان آئینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ بہت اچھا، مگر میں تم سے ناراض ہوں، جواب دیتا پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش ایمان اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ عباد! اب میں نے کیا کر دیا؟ اس کی تھوڑی ایمان کی گردن پہ ٹکی تھی۔ عباد! ایمان نے آنکھیں میچے اسے روکنا چاہا۔ اچھا جی بولو، بندے نے کیا کر دیا؟ اب مشکل سے عباد نے اس سے دور ہوتے خود کو سنبھالا تھا۔ تم نے وہ فراک؟ ایمان آہستہ آواز میں بولی، آدھی بات ہی بول پائی تھی۔ اوف ایمان، نوٹ اگین، بھول جاؤ، میں اور لے دوں گا تمہیں۔ اس کی بات سنتے عباد کا موڈ بگڑ گیا۔ مگر مجھے وہی پسند تھی۔ ایمان ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ بس اب ایک تو پہلے ہی اسے غصہ تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اوپر سے ایمان اسے بار بار یاد دلا رہی تھی۔ سوری۔ سر جھکائے وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ عباد نے تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایمان پٹی کب کھلے گی؟ زارا صبح سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ پھپھو آج ہی کھل جائے گی، زخم بھر گئے ہیں اب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رابل کیوں نہیں آئی؟ ناراض ہے کیا مجھ سے؟ اس کی کچھ طبیعت خراب تھی، میں نے کہا آرام کر لو، ایمان سے پھر مل لینا۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا، فکر مت کرو تم۔ ایمان عباد کب آئے گا؟ رافعہ بھی وہیں دونوں کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ آتا ہی ہوگا ابھی، ایمان نے کہا اور گاڑی کا ہارن بجا، یعنی وہ آ چکا تھا۔ بڑی لمبی عمر ہے میرے بچے کی، نام لیا اور حاضر۔ رافعہ نے عباد کے سر پہ ہاتھ پھیرا جو مزے سے آتے ہی ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ ایمان میرے کپڑے نکال دو ذرا۔ عباد نے رافعہ کی گود سے سر اٹھا کر جان کر اسے کہا، میں ابھی رکھ کر آ رہی ہوں، جاؤ تم وہیں پڑے ہیں۔ ایمان وہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی رافعہ کے پکارنے پر ڈر گئی۔ جی دادی، کتنی مرتبہ سمجھاؤں، شوہر سے کیسے بات کرتے ہیں؟ سوری دادی، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ بہتر رہے گا تمہارے لیے۔ آپ چلیں، میں دیتی ہوں آپ کو۔ بظاہر مسکرا کر اس نے عباد کو دیکھا جو اب کان پکڑ رہا تھا۔ عباد کمرے میں آیا۔ ایمان خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ تم ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ مجھے تو تمہاری حرکتیں دیکھ کر یقین نہیں آتا۔ ایمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ہیں ہی اتنے ظالم، کیا کریں ہم، یہ دل ہی قابو میں نہیں رہتا۔ عباد نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ الزام ہے مجھ پر۔ ایمان نے آگے آتی بالوں کی چٹیا کو پیچھے کی طرف کیا۔ خام خیالی ہے، میرے اندر جھانک کر تو دیکھو، پتہ چلے۔
معنی خیز جملہ کہتے اس نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ چھوڑو تم، لاؤ میں پٹی اتار دوں۔ عباد ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اب اس کے زخم دیکھنے لگا۔ اب بالکل ٹھیک ہے زخم، اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے پٹی اتار کر ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ ویسے اس دن امی نے کیا مانگا تھا تم بتا دو، میں صبح تک لا دوں گا، پھر دونوں مل کر دے آئیں گے۔ پانی پیتی ایمان کو ایک دم پھندا لگا تھا۔ کیا کرتی ہو، آرام سے پیو۔ ٹھیک ہے اب، اچھا بتاؤ پھر، میرا دماغ مت کھاؤ تم، مجھے نہیں یاد۔ ایمان نے جھٹ سے دروازے تک دوڑ لگائی مگر عباد راستے میں آ گیا۔ بات یاد ہے نا، بتاؤ۔ ہاں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کار چاہیے پیاری سی۔ ہاں وہی تو، ایمان نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ وہ یہ تک بھول گئی سعدیہ کب کہیں جاتی ہیں۔ جب جھوٹ بولنا نہیں آتا تو کیوں فضول کوشش کر رہی ہو ایمان ڈیئر؟ چلو بتاؤ۔ میں نہیں بتا سکتی۔ ایمان جھکتی ہوئی اس کے آگے سے ہٹ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ کیوں؟ مجھے تنگ مت کرو عباد۔ ایمان بیڈ پر بیٹھ کر پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ امی نے تمہیں فضول بات تو بتائی نہیں ہوگی، اس لیے بتاؤ شرافت سے۔ عباد اس کے قریب آیا تو ایمان پیچھے کو جھکتی اپنی کھوپڑیاں بیڈ پر لگا گئی۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ مجھے، اب تم بچ کر دکھاؤ ذرا۔ وہ مزید اس پر جھکا تو ایمان مکمل بیڈ سے لگ کر آنکھیں میچ گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر کوئی پیش قدمی کرتا ایمان بول پڑی، بتاتی ہوں، رکو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آگے انہوں نے کہا انہیں بیبی چاہیے۔ واٹ؟ یہ بات کو جھٹکا لگا مگر اگلے ہی پل سمجھ کر ہنس دیا۔ ہاں 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 ہاں، وہ زور سے ہنستے ہوئے اس کے برابر ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، تم کیا کہتی ہو؟ کونی بیڈ پر ٹکا کر اپنا سر اونچا کیے عباد نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا۔ ایمان جلدی سے نظریں جھکائے باہر بھاگ گئی تو اس نے جاندار کہا لگایا، ایمان یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا میں دیکھ لیتی ہوں، شکریہ۔ سعدیہ سے پیکٹ لے کر ایمان نے شکریہ کہا تو وہ واپس چلی گئی۔ پیکٹ کھولا تو اندر بلیک کلر کا پیروں تک چھوتا فراک تھا جس پہ گولڈ امبرائڈری تھی، ساتھ ایک لیٹر بھی تھا۔ آج شام 7 بجے ہوٹل ریڈیسن بلو ایریا کے کمرہ نمبر 7 میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم میرا دیا لباس پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ فوراً ذہن میں خیال آیا عباد نے۔ نہیں، وہ مجھے ایسے ہی بتا دیتا، یہ سب کرنے کی ضرورت تھی نہیں اسے۔ ایمان نے جلدی سے موبائل نکال کر عباد کو کال کی جو پہلی بیل پر جاتے ہی اٹھا چکا تھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ہر وقت شروع مت ہو جایا کرو عباد۔ اچھا کہاں ہو اس وقت؟ ہسپتال کیوں؟ شام میں؟ ہاں شام کو ہوٹل ریڈیسن بلو میں۔ سر آپ کو کوئی ملنے آیا ہے؟ عباد اس سے بات کر ہی رہا تھا۔ ایمان میں بات کرتا ہوں، اوکے؟ اوکے۔ سنو تو، مجھے یہ ٹوں کے ساتھ کال کٹ چکی تھی، مطلب یہ عباد نے ہی بھیجا ہے۔ ایمان آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی فراک خود پر رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ 6:30 بجے وہ تیار ہو کر ہوٹل کے لیے نکلی تھی۔ گھر میں سبھی کو یہ بتایا تھا کہ عباد نے بلایا ہے۔ بلیک ڈریس، ہونٹوں پہ لال لپسٹک، بالوں کو میسی جوڑا بنائے وہ دل سے تیار ہوئی تھی، صرف عباد کے لیے جس نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ ایکسکیوز می، روم نمبر 7 کس طرف ہے؟ ریسیپشن پر رک کر اس نے لڑکی سے پوچھا۔ جس طرف اس نے اشارے سے بتایا ایمان اسی طرف بڑھ گئی۔ 6 یہ رہا 7۔ کمرے کو باہر پہنچ کر خود کو ریلیکس کرتے اس نے ڈور ناک کیا تو وہ جھٹ سے کھل گیا مگر کھولنے والا سامنے نہیں آیا۔ ایمان کو حیرت ہوئی مگر اپنا وہم سمجھ کر اندر چلی گئی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں ابھی جو لیڈی یہاں کھڑی تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ عباد وہاں اپنے فرینڈ سے ملنے آیا تھا۔ جب اسے لگا اس نے ایمان کو دیکھا ہے پھر اس نے سوچا وہ یہاں کیوں آئے گی مگر شک یقین میں بدل گیا جب اس کے دوست نے پوچھا، ایمان یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہاں تو بہت سی لیڈیز آئی ہیں، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ سر کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں، بلیک ڈریس پہنا تھا، آپ سے ہی بات کر رہی تھی، مجھے انہوں نے ہی بلایا تھا مگر اب کال نہیں اٹھا رہی۔ اوہ سر وہ روم نمبر 7 کی طرف گئی ہیں، میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ ویسے میم بہت پیاری ہیں سر۔ اپنا کام کرو تم چپ کر کے۔ کیا ہو گیا ہے؟
تم تو جم ہی گئی ہو مجھے دیکھ کر۔ تو تم یہاں کا کیا کر رہے ہو؟ عاشر کو سامنے آتے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ تمہاری یاد مجھے کھینچ لائی ہے ایمان۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بیوی نہ صحیح ہونے والی بیوی تو ہو ہی نہ۔ اپنی حد میں رہو تم، اپنی حد پار مت کرو تم۔ عاشر پرویز، مجھے پہلے یہ پتہ ہوتا یہ تم نے کیا ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ایمان جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر اس سے پہلے ہی وہ دروازے تک پہنچ کر اسے لاک کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اب تک تو نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں شاید۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شادی شدہ ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ شادی شدہ تھا، اب نہیں ہوں۔ وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ ہٹو، اب دوبارہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایمان نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میری بات پوری نہیں ہوئی ہے ابھی۔ اس نے ایمان کو پکڑ کر دھکا دیا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ گری۔ سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا سچ میں۔ عاشر نے اسے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب آئے تو۔ ایمان خود کو سنبھال کر جلدی سے سیدھی ہوئی مگر بالوں کا بند کھل گیا تھا۔ کالے لمبے بال کمر پر پھیل گئے تھے۔ ٹھیک ہے مگر میری شرط ہے، وہ مان لو اور چلی جاؤ۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ایمان، میں چاہتا ہوں میرے پاس واپس آ جاؤ۔ یقیناً اس میں تمہیں مشکل نہیں ہوگی، ویسے بھی تم دونوں کے بیچ شوہر بیوی والا رشتہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آج مجھے افسوس ہے میں نے کبھی اپنی زندگی کے 2 سال تمہیں دیے مگر مجھے خوشی ہے وہ میرا ماضی تھا، میرا آج، میرا مستقبل آباد ہے اور وہی رہے گا۔ ایمان میری بات مان جاؤ، تمہارا ہی بھلا ہے۔ میں انتظار کر سکتا ہوں جب تک ہلالہ نہیں ہو جاتا۔ چہرے پر خباثت پھیلائے وہ ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ بات کو پتہ چلا تو تم جان سے جاؤ گے اور اپنی گندی سوچ کو جتنی جلدی ہو سکے باہر نکال پھینکو۔ خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی جو لاک تھا۔ میری بات مان جاؤ ایمان۔ عاشر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کبھی نہیں سمجھے تمہارے جیسے انسان کے ساتھ میں تو کیا کوئی عورت نہیں رہ سکتی، 1 نمبر کے گھٹیا آدمی ہو تم۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پھپھو کی فیملی کا حصہ ہو، میں تھکتی ہوں تم پر۔ آج بھی یہ بات کی ہوں، کل بھی اسی کی رہوں گی، سمجھے؟ سچ شاید اس سے برداشت نہیں ہوا، تبھی وہ ایمان پر ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ ایمان نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ دیکھا کیا ہو گیا؟ کیوں غصہ دلا رہی ہو مجھے؟ ایمان کو وہ پورا جاہل لگا تھا۔ ایمان، عاشر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا اور گرفت مضبوط کر دی۔ چھوڑو مجھے، ٹک کی آواز کے ساتھ باہر سے کسی نے دروازہ کھولا تو عاشر نے جلدی سے اسے ایک طرف دھکا دیا۔ ایمان دڑکتی ہوئی نیچے گری مگر میز کا کنارہ بری طرح سے اس کے سر میں لگا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ گیلا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی یہ کیا ہے، دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ بعد ایمان وہیں گرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تم یہاں؟ یہ بعد عاشر کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ایمان کہاں ہے؟ کمرے میں نظر گھما کر اس نے عاشر سے سوال کیا۔ ایمان، وہ کیوں آئے گی یہاں؟ میں تو کام سے آیا تھا ویسے بھی، مگر مجھے تو یہی روم نمبر بتایا گیا ہے۔ بتاؤ ایمان کہاں ہے؟ یہ بات نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ چھوڑو مجھے کیا پتا کہاں ہے وہ، اور اسی نے مجھے یہاں بلایا تھا اور تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا، بے وقوف لگتا ہوں میں تمہیں، تم کہو گے میں مان لوں گا۔ ایمان یہ بات اسے آواز دیتا تھوڑا آگے ہوا تو میز کے ساتھ ہی نیچے پڑی تھی۔ ایمان نیچے جھک کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے، تبھی عاشر موقع ملتے ہی بھاگنے لگا مگر یہ بات نے جلدی سے میز پر پڑا واس اٹھا کر اس کی ٹانگ پر مارا تو وہ وہیں گر گیا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ بتا۔ یہ بات کے ہاتھ میں اس کی گردن تھی۔ عاشر زمین پر پڑا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بات نے مڑ کر ایمان کی طرف دیکھا تو عاشر اسے زور سے دھکا دیتا کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ ایمان، تم ٹھیک ہو؟ بتاؤ مجھے کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ ایمان اٹھو یار، اسے ہوش میں نہ آتی دیکھ وہ اسے اٹھا کر اسپتال لے گیا۔ ایمان بالکل ٹھیک ہے، جو چوٹ لگ گئی تھی اس وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ تھینک یو نور، یو آر ویلکم۔ انجیکشنز ادھر ہی پڑے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ ہاں وہ میں دیکھ لوں گا، چلیں پھر میں چلتی ہوں۔ ایک نظر ایمان کو دیکھتی باہر نکل گئی تو ایمان کو اٹھا کر عباد اپنے کیبن میں لے آیا۔ ایمان کو ہوش آ رہا تھا
یہ لو پانی کا گلاس ایمان کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاہیے، اس نے سر جھکائے، نفی میں سر ہلایا۔ میں پوچھ نہیں رہا، پکڑو۔ عباد نے تھوڑی تیز آواز میں کہا۔ درد تو نہیں ہے اب؟ ایمان، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ سنائی دینا بھی بند ہو گیا ہے کیا اب تمہیں؟ نہیں، ایمان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شروع سے بتاؤ سب۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ایمان نے ایک نظر عباد کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے کب کہا میں تم سے ہوٹل ملنے والا ہوں؟ وہ تم نے ہوٹل کا نام لیا تو مجھے لگا۔ نہیں لگا؟ یعنی صرف لگنے پر تم منہ اٹھا کے کہیں بھی پہنچ جاؤ گی؟ سوری؟ تمہیں سوری کا اچار ڈالوں میں تمہاری سوری کا؟ وہ تو میں نے اتفاق سے تمہیں دیکھ لیا، اگر نہ آتا۔ پھر بند کرو اب یہ آنسو بہانا۔ آئندہ جہاں بھی جاؤ گی مجھے بتا کر جاؤ گی تم، اور گھر والوں کو کچھ مت بتانا، میں دیکھ لوں گا۔ جی۔ ایمان کی اتنی تابعداری پر عباد کو اب ہنسی آ رہی تھی۔ غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی اب۔ عباد کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دوبارہ عباد کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایمان نے پریشانی سے اسے دیکھا جو انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ تمہاری سزا؟ چلو اب بازو آگے کرو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب میں پوچھ نہیں رہا، اور ویسے بھی مجھے خوشی ہوگی۔ زور سے اس کا بازو پکڑتے اس نے انجیکشن ایمان کو لگا دیا۔ لو، ہو گیا۔ خالی انجیکشن کو ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ کھل کر مسکرایا، کیونکہ ایمان ابھی تک آنکھیں نیچے بیٹھی تھی۔ عباد ایمان کو لے کر گھر پہنچا تو سب لوگ وہاں جمع تھے، یہاں تک کہ زارا، پرویز اور رابیل بھی موجود تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عباد نے وہیں سے کھڑے ہو کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خود آ کر دیکھ لو۔ عالم دین نے سامنے بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا جس کی عباد کی طرف پیٹھ تھی۔ ارے واہ، آج تو بزدل لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ عاشر کو تانا دیتا وہ کڑے تیور لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان، تم کمرے میں چلو، میں آتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، سب کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ حسن کی آواز پر ایمان کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سعدیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ حسن نے عاشر کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں عباد کی انگلیوں کے نشان تھے۔ بہت کم ہے نا؟ میں تو اس کا حلیہ بگاڑنے والا تھا، یہ کمینہ بزدل نکلا۔ عباد، تمیز سے بات کرو۔ عالم دین نے اسے گھورتے تنبیہ کی۔ میں نے کہا نا یہ پاگل ہو گیا ہے، میں تو وہاں اپنے کام سے گیا تھا، یہ آ کر مجھے مارنے لگا۔ ایمان تو عاشر کے لفظ سن کر شوق میں چلی گئی۔ اچھا، بس یہی بتایا ہے تم نے؟ وہ تو بتاؤ جو تم نے کیا ہے۔ جو بھی ہوا وہ میرا اور ایمان کا معاملہ تھا۔ ایمان کو مجھ سے پرابلم ہونی چاہیے، میں جانتا ہوں یہ میری غلطی تھی اور میں شرمندہ بھی ہوں۔ ایمان سے معافی مانگ چکا ہوں، وہ مجھے معاف بھی کر چکی ہے۔ ایمان نے کچھ کہنا چاہا تو عباد نے اشارے سے منع کر دیا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ عالم دین نے عاشر کو دیکھتے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں عباد مجھ سے معافی مانگے۔ ناممکن ہے یہ۔ اب کی بار عباد خاموش نہیں رہا تھا۔ دیکھا آپ نے اسے؟ عاشر نے حسن کو دیکھتے عباد کی طرف اشارہ کیا۔ پاپا جھوٹ بول رہا ہے، یہ کب سے آپ لوگ یقین کریں اس کا؟ ایمان، تم بتاؤ سب کو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عاشر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کی طرف آیا۔ میری بیوی سے دور رہو، سمجھے؟ عباد بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں دور رہوں میں؟ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ عاشر نے جان کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اتنی دلیری پر آمنہ اور سعدیہ بھی سکتے میں چلی گئی۔ زارا کا دل چاہا شرم سے ڈوب مرے۔ اس سے پہلے کوئی اسے کچھ کہتا، عباد نے کسی لحاظ کے بغیر اسے گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تو عاشر پیٹھ کے بل نیچے گرا تھا۔ جب تک عاشر خود کو سنبھالتا عباد اس کے اوپر جھکتے اسے دو چار لگا چکا تھا۔ عباد، یہ کیا طریقہ ہے؟ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ حسن نے عباد کو عاشر کے اوپر سے ہٹایا۔ عاشر زمین پر پڑا بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ بڑا غصہ آ رہا ہے تجھے؟ تیری بیوی کو تیری یاد تب تو نہیں آئی جب وہ مجھ سے ملنے میرے کمرے تک چلی آئی؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان پر کیچڑ اچھالنے کی ہمت کیسے ہوئی تیری؟ عباد پھر اس کی طرف لپکا جب تک عالم دین اور حسن نے اسے پکڑا۔ وہ اس کے چہرے پر مکہ جڑ چکا تھا جہاں سے اب خون بھی نکل رہا تھا۔ تم بھی تہذیب کے دائرے میں رہو عاشر۔ ایمان ہمارے گھر کی بیٹی ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ عالم دین نے ایمان کو پیار دیتے عاشر کو باور کروایا۔ ایمان، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اب کہ زارا نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔
تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ساری بات غور سے سنتے پرویز نے زوردار تمانچہ اسے رسید کیا تو اس نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈالتے گن نکال لی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں یہ سب، پلیز واپس آ جائیں ہمارے پاس، آئی پرومس سب آپ کو معاف کر دیں گے۔ عاشر کو عباد پر گن تانے دیکھ کر رابل سے برداشت نہ ہوا۔ تم بیچ میں مت آؤ رابی، کیا چاہتے ہو تم؟ حسن نے سب کو خاموش کروایا۔ ایمان چاہیے مجھے، اپنی حد میں رہو ورنہ یہ جو ڈرامہ تم کر رہے ہو یہی نکال دوں گا سارا۔ عباد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ڈرامہ ہے؟ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے عاشر نے ایک فائر کیا۔ اس پر سب نے کانوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو یہ نیچے کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عباد نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، ایمان کو بھیجو ورنہ تم بھی جان سے جاؤ گے۔ نہیں کبھی نہیں، ٹھیک ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں رکو پلیز، ایسا مت کرو۔ ایمان جھٹ سے عباد کے آگے آئی۔ ہٹو یہاں سے، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ عباد نے اسے مشکل سے ایک طرف کیا مگر وہ دوبارہ اس کے آگے آ گئی۔ یہاں آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ایمان نے ایک نظر عباد کی آنکھوں میں دیکھا تو عباد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ پلوں کے بعد وہ عباد سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی۔ جب عباد نے اسے واپس کھینچ لیا، یہ کہیں نہیں جائے گی، تم کر لو جو کرنا ہے۔ عباد حق سے ایمان کا ہاتھ پکڑے اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میں مار دوں گا تمہیں۔ عاشر خدا کا واسطہ نیچے کرو اسے۔ زارا نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ باقی سب کو حسن نے پیچھے کر دیا تھا، کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عباد سکون سے اس کے سامنے کھڑا تھا مگر ایمان روتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاشر بیٹا سمجھدار بنو، سب تمہارے اپنے ہیں، اب کیا اپنوں کا خون بہاؤ گے؟ ایمان تمہارے پاس تھی تو تم نے قدر نہیں کی، اب وہ عباد کی بیوی ہے، تمہاری مانگ جائز نہیں۔ عالم دین نے سکون سے اس سے بات کی۔ کیوں جائز نہیں؟ ہلالا تو ہو سکتا ہے۔ گن عباد پر تانے، اس کی نظریں ایمان پر تھی۔ یہ تمہاری مانگ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تمہارا اسکرو گر گیا ہے کیا کوئی؟ عباد تیش میں آ کر اس کی طرف بڑھا تو ایمان نے پیچھے سے اسے واپس کھینچ لیا۔ پلیز مت جاؤ تم، یہ بزدل ہے یار، کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے قیمتی آنسو مت بہاؤ۔ فائر کی آواز کے ساتھ وہ عباد کو غلط ثابت کر چکا تھا۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سعدیہ تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایمان نے عباد کو پیچھے سے دبوچے چیخ ماری تھی۔ رابل گن ہاتھ سے گرائے عاشر اسے اٹھانے کے لیے بھاگا مگر پرویز نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ رابل کیا کیا تم نے؟ عباد نے جلدی سے نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، تیزی سے بہتے خون پر کپڑا باندھا تاکہ خون ضائع نہ ہو۔ رابی میری بچی۔ زارا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عباد اٹھاؤ، اسے اسپتال لے کر چلو جلدی سے۔ آمنہ نے اسے ہلا کر ہوش دلایا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سر اس کا عباد کی گود میں رکھا تھا، دھڑ فرش پر تھا جہاں ہر طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ رابی ہمت سے کام لو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں میرا بیٹا۔ پرویز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو وقت نہیں ہے میرے پاس، سب سے زیادہ آپ کو تنگ کیا نا میں نے؟ رابل کے مسکرانے کی کوشش کے ساتھ آنکھوں سے آنسو کی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ رابل بچے کچھ نہیں ہوگا، عباد اٹھاؤ اسے۔ عباد نے فوراً اسے بازوؤں میں اٹھایا، باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ایمان بھی اس کے ساتھ باہر کو بھاگی تھی۔ عباد مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ بات میں رابل پلیز ہاسپٹل جانا ہے ابھی۔ عباد اسے ایسے ہی گاڑی میں لے کر بیٹھا تو حسن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھینک یو آخری وقت میں مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے عباد۔ ساتھ ہی رابل نے ہچکی لی اور عباد کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ رابی یار ڈونٹ ڈو دس، آنکھیں کھولو رابل۔ عباد نے ہر طریقہ اپنایا، شاید وہ زندہ ہو مگر جان باقی ہی نہ تھی۔ پاپا روک دیں گاڑی۔ حسن جو کار گھر سے نکال چکا تھا عباد کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر سمجھ گیا رابل انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ عباد واپس کیوں آ گئے؟ عالم دین اور سب ان کی طرف دوڑے تھے۔ ابو رابل نہیں رہی۔ رابی دیکھو امی آئی ہیں، پلیز ایک بار آنکھیں کھولو، میرے خاطر ایک بار دیکھ لو اپنی ماں کو۔ دیکھو تمہاری ماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رابی
پھپھو عباد نے انہیں پکڑ کر گلے لگایا۔ عباد پلیز تم ڈاکٹر ہونا، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میری بچی، میری رابی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھپھو سنبھالیں خود کو۔ رابی عاشر اٹھ کر اس کے پاس آیا تو زارا نے زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ امی ایک بار، بس ایک بار۔ اب وہ زارا کی منتیں کرنے لگا کہ اسے رابیل سے ملنے دے۔ تم نے میری کوکھ کو اجاڑ دیا، میرے پھول سی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ پکڑو یہ۔ زارا نے نیچے پڑی گن اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ مارو مجھے، ہاں میں بھی مار ڈالو، پھر بھی سکون نہ ملے تو یہ پرویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے لے آئی۔ یہ تمہارا باپ ہے، اس کو بھی مار ڈالو۔ تمہیں پیدا کرنے کی سزا تو ہمیں ملنی ہی چاہیے نا، ڈالو ہمیں، مار ڈالو۔ عاشر روتے ہوئے زارا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نکلو تم یہاں سے، کوئی جگہ نہیں، تم مر گئے ہمارے لیے آج سے۔ پرویز نے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا تو وہ وہیں سڑک پر بیٹھا ان کی منتیں کرنے لگا، مگر وہ ان کے منہ پر دروازہ بند کر چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں امی، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایمان آمنہ کے ساتھ مل کر سعدیہ اور زارا کو اپنے روم میں لے گئی۔ پھپھو آپ ایسے کریں گی تو رابیل کو تکلیف ہوگی نا، بس اب آپ نہیں روئیں گی، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ ایمان کے بولنے پر زارا اس کا سر چومتی ایمان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ایمان رات کو سیڑھیوں میں بیٹھی تھی جب عباد بھی وہیں آ گیا۔ ہاں پھپھو انہیں اپنے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں، امی اور چچی دونوں ان کے پاس ہیں۔ ابو پھپھا کے ساتھ ہیں، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ادھر دیکھو۔ عباد نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جہاں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بس اب دوبارہ یہ آنسو نہ آئیں تمہاری آنکھوں میں، اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر دے۔ عباد نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ایمان نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے، پکے ایمان کا، میری چپکا تیری خاموشی، روح جان کا تعلق، تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو، اور یہ مان کا تعلق، تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے۔ 1 مہینے بعد رابیل کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس کی کمی کسی حد تک ایمان نے زارا اور پرویز کی زندگی میں پوری کر دی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی سب تک خبر پہنچی تھی، عاشر بھی خودکشی کر چکا ہے۔ پرویز نے کسی قسم کا اظہار نہ کیا، مگر زارا کا دل ایک بار پھر سے بھر آیا۔ آج اس کا نام کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ حسن اور عباد دونوں وہاں گئے تھے جہاں سے کال آئی تھی، پھر خود ہی اس کی تدفین کر کے واپس آئے تھے۔ عباد کی صبح آنکھ کھلی تو عادت سے مجبور ہو کر اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ہاتھ بڑھا کر ایمان کو ڈھونڈا، مگر آج اس کے ہاتھ میں ایمان کا نرم ہاتھ آنے کے بجائے ایک کاغذ آیا تھا۔ ایمان! عباد نے اسے پکارا مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر ہاتھ میں پکڑی چٹ کو کھولا جہاں صبح صبح اتنا پیارا اظہار۔ عباد کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ چٹ کو سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا اور وارڈروب کھول کے سامنے وائٹ کلر کا نیا ڈریس ہینگ کیا گیا تھا جس کی پاکٹ میں ایک چٹ تھی۔ عباد نے ڈریس نکال کر بیڈ پر رکھا اور چٹ نکال کر اسے کھولا۔ لگتا ہے یہ عورت آج پاگل کر کے رہے گی مجھے۔ عباد نے چٹ لے کر جا کر پہلے والی کے پاس سنبھال کے رکھ دی اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد سیٹی بجاتا بالوں کو تلنے سے رگڑتا باہر آیا۔ ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ وائٹ ڈریس کافی سوٹ کر رہا تھا۔ کنگھا اٹھا کر بالوں کو سیٹ کرتا اور کف کے بٹن بند کرنے لگا تو مگر بٹن لگے ہی نہیں تھے۔ سامنے آئینے کے پاس کف لنکس پڑے تھے۔ وہاں عباد نے کف لنکس اٹھا کے کف بند کیے، فیبرک پرفیوم اٹھا کے پرفیوم خود پہ اسپرے کیا۔ والیٹ کہاں ہے؟ ہیپی برتھ ڈے عباد، امید کرتی ہوں تمہیں سب پسند آیا ہوگا، بہت زیادہ۔ میں بتا نہیں سکتا۔ عباد نے چٹ کو چوم کر اسے بھی وہیں رکھ دیا جہاں باقی پڑی تھی۔ جوتا ڈھونڈنے لگا، بیڈ کے نیچے ہی جوتے تھے۔ عباد نے جوتا پہن کر دیکھا جو اس کو بالکل فٹ تھا اور کپڑے تھے جو یقیناً اس کے لیے گفٹ تھے۔ ناٹ بیڈ۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
آؤ بیٹا بیٹھو۔ حسن نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی میز پر بٹھایا، جو اسے 1 مہینے پہلے ہی ایمان کے کہنے پر معاف کر چکے تھے۔ سالگرہ مبارک ہو، کے بعد عالمگیر نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ تھینک یو دادو۔ سالگرہ مبارک ہو۔ حسن نے اسے گھڑی گفٹ کی تو عباد نے شکریہ بول کر پہلے والی گھڑی کی جگہ وہ بھی ہاتھ میں ڈال دی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ عالمگیر نے اسے دیکھا جو یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ویسے وہ ایمان کہاں ہے؟ اچھا یہ باتیں۔ حسن نے بنتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ بھی ہنس دیا۔ خیر ہے، آج بڑے جم کر تیار ہوئے ہو۔ عالمگیر نے اس کے تیار ہونے پر چوٹ دی۔ میں نہیں تو بس آپ کو لگ رہا ہے۔ اچھا، چائے کا کپ اٹھاتے انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یہ بات یہ لو جوس۔ سالیہ نے اس کی طرف جوس بڑھاتے تھوڑا سا ہاتھ ہلایا تو وہ گلاس سے چھلک گیا۔ آرام سے امی، ابھی خراب ہو جاتا۔ ایمان کیا سوچے گی؟ اس کے گفٹ کا خیال نہیں رکھا میں نے۔ وہی تو میں نے کہا تھا، دال میں کچھ کالا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ عالمگیر نے کیا کہا لگایا تو آمنہ بھی وہیں آ گئی۔ سب نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ سیلیبریٹ کرنے سے عباد نے خود ہی سب کو منع کر دیا تھا، جس پر سب نے رضامندی دی تھی۔ ایمان کہاں ہے امی؟ وہ زارا کی۔ سالیہ کی بات ادھوری رہ گئی جب عباد تیزی سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم۔ عباد زارا کے آگے سر جھکا کر پیار لیتا وہیں بیٹھ گیا۔ اچھا کیا تم آ گئے؟ ایمان نے ناشتہ بنایا ہے، کھاؤ۔ ایک پلیٹ لے کر اس نے عباد کے لیے بھی ناشتہ نکال دیا۔ شکریہ۔ عباد کچن کی طرف دیکھتا بے چینی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اور کچھ چاہیے تمہیں؟ زارا نے کھڑے ہوتے اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شاید جوس کا جگ میں اندر ہی بھول گئی ہوں۔ بیٹھو میں لاتی ہوں۔ ارے پھپھو آپ بیٹھیں، میں لاتا ہوں۔ زارا کو واپس کمرے میں واپس کرسی پر بٹھا کر عباد خود کچن کی طرف چلا گیا۔ ارے پھپھو آپ بیٹھیں، میں لے آتا ہوں۔ انہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ ایمان نے بھی وائٹ کلر پہنا ہوا تھا۔ تم منہ کیوں چھپاتی پھر رہی ہو مجھ سے؟ بالوں کی چٹیاں جو نیچے جھول رہی تھی، میں کیوں منہ چھپانے لگی؟ مجھے ضرورت ہے۔ پراٹھا اخبار میں لپیٹ کر اس نے چولہا بند کر دیا۔ مجھے وش کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ عباد نے بڑھ کر ایمان کی کمر میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی اس کے کندھے سے ٹکا دی۔ تم دیکھ چکے ہو عباد، اب جھوٹ تو مت بولو اور پیچھے ہٹو۔ ایمان کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ ویسے سرپرائز مجھے پسند آیا، اور کیوں پیچھے ہٹوں؟ ڈیئر وائفی۔ عباد نے اس کی تعریف کی تو ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پڑھنے میں زیادہ مزہ نہیں آیا، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے۔ کیا؟ وہی جو تم لکھ کر آئی تھی میرے لیے۔ جو کہنا تھا میں کہہ چکی ہوں، ہٹو اب سامنے سے۔ عباد کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتی ایمان خود پلیٹس اسٹینڈ میں لگانے لگی۔ یار اتنا خوبصورت اظہار ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، بس پیپر پہ لکھ کے وش کر دو۔ اس نے منہ بنایا۔ پھپھو آ جائیں گی، ہٹو پیچھے۔ اسے اپنی طرف کھینچا تو ایمان کی پیٹھ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میری جان فکر مت کرو، نہیں آئیں گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اب مزید شرارتوں پہ اتر آیا تھا۔ عباد پلیز تنگ نہ کریں۔ وہ عباد کی حرکتوں سے زچ ہوئی تھی۔ ہو گیا، ہاں 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 چلو۔ آمنہ جو ابھی زارا کی طرف آئی تھی باہر سے آواز لگائی تو عباد جلدی سے اسے چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ عباد نے مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو ایمان نے اس کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ مکمل 2 ہی دانوں پہ یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں محبت ایک کو ہی سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم۔
نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔